الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ اس نے سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ سابق ریٹائر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکہ کے اس وقت کے جو نمائندے تھے ڈونلڈ لون، ان تمام کو جو اس کی حکومت گرانے میں شامل تھے، ان سب کو عدالت میں طلب کروں گا، جو بہت بڑی بات ہے۔ پھر شامون قریشی نے عہدہ نہ لینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ کیا کی ہے، تو یہ آج اسی موضوع پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے تمام ناظرین سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور جناب یاد کریں، کمنٹ بھیجا کریں، تاکہ پھر میں اس کے رہنمائی بھی لیتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سوری ناظرین، آج جو سائفر کیس کے حوالے سے اسپیشل کورٹ کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں، تو وہاں پر پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے، سربراہ کا مقصد ہے کہ اب تو چیئرمین چینج ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ابھی بھی ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے، تو عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دونوں کو وہاں پیش کیا گیا ہے۔ فاضل عدالت کے جج نے ان کو جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے ایک کاپیاں دوبارہ فراہم کی ہیں، اور اگلے ہفتے 12 تاریخ کو، اگلے منگل کو 12 دسمبر کو ان کے اوپر نئے سر سے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کیس کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج صحافیوں کو، لیکن محدود صحافیوں کو بھی اجازت دی گئی تھی، لیکن ان سے تمام جو موبائل فون تھے اور کیمرہ تھے وہ تمام ان سے پہلے جمع کرائی گئی ہیں، کیونکہ جیل کا بھی ایک اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور رولز ہوتے ہیں۔ جیل سپریڈنٹ نہیں چاہتا ہے کہ اتنے بڑے کیس کی سماعت کے دوران، اور ایک پارٹی کا سربراہ سابق وزیر اعظم پھر وہ جیل میں ہے، تو کہیں پہ اس کی کوئی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی وہاں پہ ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ اب عمران خان کو، اگر عمران خان کی ایک تصویر بھی باہر آ جاتی ہے تو لوگ اس پہ بھی ایک جو ہے نا وہ آج ایک قسم کا لوگوں کا ایک ان کے اوپر اتنا بڑا اعتماد ہو گیا ہے کہ وہ تصویر کو بھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر جو میڈیا سے عمران خان نے بات چیت کی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی حکومت کو گرانے میں یہ لنڈن پلان کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہ سازش ہوئی تھی، جس طرح نواز شریف کو پہلے اس وقت اس کی حکومت میں جس طرح بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بھیجا گیا لنڈن میں، پھر وہاں پہ سازش کی گئی۔ اس سازش میں ریٹائر آرمی چیف سابق جو ہے قمر جاوید باجوہ کا اس نے نام لیا ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ کا اس نمائندہ ڈونلڈ لو کا بھی نام لیا ہے، اور جس نے اس وقت جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر کو جو اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا یا عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ سازشیں وہاں ہوئی ہیں، تو اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ میں جب کیس کی باضابطہ سماعت شروع ہوگی تو میں ان دونوں کو جو ہے نا عدالت میں طلب کرنے کے لیے درخواست بھی کروں گا، اور جج کو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ پابند بن جائے کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائے۔ باقی بھی بات ہیں اس نے کہی ہیں، اس نے کہا کہ مجھے جیل میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک عبادت کا ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا ہے کہ مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے میرے ساتھ کسی نے کوئی ملاقات نہ کی ہے، نہ میں ملاقات کروں گا، اس طرح یہی سب چیزیں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ایک جو اس کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ 9 مئی سے پہلے، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، تو کہتا یہ بھی ہے کہ میری گرفتاری
کا پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ پہلے جس طرح مجھے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ، اور یاسمین راشد کا اس نے نام لیا ہے کہ وہ لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ اندر نہیں جاؤ، لیکن کون لوگ ہیں جو اس ویڈیو میں آ جاتے ہیں اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچے، تو یہ سب اس نے جو ہے باتیں کی ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ میڈیا کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عمران خان جو پہلے سے تو اتنا وہ نہیں ہے کہ ویک اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے جو ہے نا جو ایک بندے کا ہوتا ہے نا ارادے بلند ہو یا کوئی گھبراہٹ نہ ہو، تو وہ اس قسم کی اس میں نظر نہیں۔ پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے شامون قریشی سے جو بات چیت کی ہے تو اس نے کہا مجھے عہدوں کی لالچ نہیں ہے، نہ میں نے عہدے کے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو ہے نا میں ساتھ رہوں گا، باقی جیل ہے یا جو بھی وہ۔ تو یہ کہ جو اب چیزیں جیل سے باہر آنے کا کے بعد اب یہ چیزیں کیا آیا جو پولیٹیکل پارٹی جو عمران خان کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں ان کو کتنی ہضم ہوتی ہے؟ اصل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کا جیل میں رہنا نہ رہنا، اس کو سزا سائفر کیس میں آتی ہے نہیں آتی ہے، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ اب چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ لیکن جب کیس کی سماعت کے دوران کوئی نہ کوئی عمران خان آئے روز نئے نئے انکشافات کرے گا، جب وہ چیزیں الیکٹرانک میڈیا پر، چینلوں پر اور پرنٹ میڈیا پر، چاہے وہ کوئی نام نہیں لیتا ہے، فرض کریں جو آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹی وی چینل پہ عمران خان کا نام تو نہیں لیا جاتا، لیکن پی ٹی آئی کا سربراہ اور اڈیالہ جیل میں قید کون ہے؟ عمران خان ہے، ظاہر اور تو کوئی نہیں ہے جو کہا جائے کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر وہاں سے جیل سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ جب آئے روز اور الیکشن کے دوران یہ سب چیزیں جب باہر آئیں گی تو ایک جو پی ٹی آئی میں کارکنوں میں لگ یہ سرا ہے کہ ایک نیا پھر جو ہے جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، نیا خون بھی جو ہے نا ان میں اتنا بڑھ سکتا ہے کہ ایک موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ بیسیکلی شیئر کریں۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم نے کئی بار وزارت خزانہ کو کہا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، اب اگلے انتخابات کے لیے 47 ارب روپے کی ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور ابھی تک ان کو 10 ارب روپے ملے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ خطوط لکھے گئے تو جس پر الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ وہ جو ہے اگر پیسے نہیں ملیں گے تو نہ جو ہے ابھی جو ووٹر لسٹ ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکی ہیں، باقی بھی جو الیکشن کا عملہ ہوتا ہے جو جب الیکشن میں ڈیوٹیاں کریں گے تو ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، باقی معاملات وہ تو الگ بات ہے۔ جب جو ہے کینڈیڈیٹس جب اپنے نامینیشن داخل کرائیں گے پھر اسکروٹنی ہوگی، پھر فائنلی جو ان کے لسٹیں شائع کرنے کے چھپوائی جائیں گی تو اس کے لیے تو علیحدہ پیسے چاہیے، پر اور بھی الیکشن کمیشن کو معاملہ تو پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ تو کیا اس سے کوئی یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے کے لیے، الیکشن ملتوی ہونے کے لیے، جس کا عمران خان نے بھی جیل میں ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے بھی بھاگ جائیں اور الیکشن نہ کریں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا اور کوئی نیا موضوع پر، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔